السلام علیکم، سیرات الحق چینل میں خوش آمدید۔ آج ہم 2 اور ازواج مطہرات کے بارے میں بات کریں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چھٹی زوجہ حضرت ام سلمہ بنت ابی امیہ رضی اللہ تعالی عنہا تھیں۔ ان سے 1378 احادیث مروی ہیں۔ ان میں سے بخاری شریف میں 13 احادیث اور باقی دیگر کتب میں مروی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 7ویں زوجہ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا تھیں۔ ان کی والدہ محترمہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی تھیں۔ جب حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ، جنہوں نے نبوت سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا متنبع بنا رکھا تھا، ان سے فراغت کے بعد آپ نے دعا کی، یا اللہ اگر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجیت کے لائق ہوں تو مجھے ان کی زوجیت میں دے دے۔ اس وقت ان کی دعا قبول ہوئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آثار وحی ظاہر ہوئے اور یہ آیات پاک نازل ہوئیں۔ بس جبکہ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت سے اپنی غرض پوری کر لی، ہم نے اسے آپ کی نگاہ میں دے دیا تاکہ مومنین پر اپنے لئے بالغ لڑکوں کی بیویوں کے بارے میں کسی طرح کی تنگی نہ رہے، جبکہ وہ اپنا جی ان سے بھر لیں۔ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم تو ہو کر ہی رہنے والا ہے۔ سورۃ احزاب آیت نمبر 37۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سید زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو بارگاہ حمدیت میں خاص قرب و اختصاص حاصل تھا۔ ام المومنین حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک مرتبہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، مجھ میں اللہ تبارک تعالیٰ نے 3 خصوصیتیں رکھی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں نہیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ میرا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دادا ایک ہے، دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں دیا، اور تیسری یہ کہ ہمارے درمیان سفیر حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ میں نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے زیادہ کسی عورت کو بہت زیادہ نیک اعمال کرنے والی، زیادہ صدقہ و خیرات کرنے والی، رحمی رشتہ داروں کو ملانے والی، اپنے نفس کو ہر عبادت قرب کام میں مشغول رکھنے والی نہ دیکھا۔ ان سے 11 احادیث مروی ہیں۔ ان میں سے متفق عالیہ 2 حدیث ہیں اور بقایا 9 دیگر کتب میں ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 8ویں زوجہ حضرت میمونہ بنت الحارث ہلالیہ رضی اللہ تعالی عنہا تھیں۔ ان کا نام برا تھا، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا نام تبدیل کر کے یمن بامعنی برکت سے ماخوذ میمونہ رکھا۔ اہل سیر کہتے ہیں کہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا ایسی زوجہ مطہرہ ہیں کہ اپنے آپ کو محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بخش دیا، جبکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیام ان کے پاس پہنچا تھا۔ معقول ہے وہ اونٹ پر سوار تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اونٹ اور جو کچھ اونٹ پر ہے سب کچھ خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا سے 76 احادیث مروی ہیں۔ ان میں سے 7 متفق عالیہ ہیں اور 1 صرف بخاری و مسلم میں ہے، باقی دیگر کتابوں میں ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 9ویں زوجہ حضرت زینب بنت خزیمہ حلالیہ المساکین رضی اللہ تعالی عنہا تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا زمانہ جاہلیت میں ام المساکین کے نام سے مشہور تھیں، کیونکہ آپ رضی اللہ تعالی عنہا مسکینوں کو کھلاتی اور ان پر بڑی شفقت فرماتی تھیں۔ ہجرت کے 3 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو اپنے حوالہ قد میں لائے۔ یہ بہت کم مدت آقائے دو جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حیات رہیں۔